عید پر قربانی کے لیے 10 لاکھ کا جانور خریدا، مگر میری ماں بولی اللہ تیری قربانی قبول نہیں کرے گا۔ میں نے ماں سے وجہ پوچھی تو وہ بولی تیری بہن کئی دن سے بیمار ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور جب بھی آتی ہے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہوتی ہے۔ میں نے اسی وقت راشن اور بہن کے لیے نئے کپڑے خریدے اور اس کو دینے چلا گیا، لیکن جیسے ہی بہن کے گھر جا کر اسے راشن اور کپڑے دیے تو بہن نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مار دیا۔ میں نے بہن سے تھپڑ مارنے کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنی چادر ہٹا کر مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا سر شرم سے جھک گیا، کیونکہ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب میری بہن ماہم کی شادی ہوئی تو بابا نے اسے اتنا سونا جہیز دیا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھی۔ بابا نے بڑی ہی دھوم دھام سے ماہم کی شادی کی تھی۔ رخصتی کے وقت میری بیوی رابعہ نے بھی اسے خوب دعائیں دی تھی۔ ماہم کی شادی بہت بڑے خاندان میں ہوئی تھی۔ لڑکے کا نام وقار تھا اور اس کے پاس بھی بے تحاشا دولت تھی، اور میں بابا دل سے بہت خوش تھے کہ ماہم خوشحال زندگی گزارے گی، کبھی اسے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ شادی کے بعد وقار نے میری بہن کو ایسے رکھا جیسے کسی محل کی ملکہ ہو۔ جب بھی میری بہن گھر آتی اس کے مہنگے کپڑے اور زیور دیکھ کر میرا دل فخر سے چور ہو جاتا۔ بابا نے اس کی واقعی بہت اچھی جگہ شادی کی تھی، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اچانک وقت نے پلٹا کھایا اور ہمارے گھر سے خوشیاں روٹ کر جانے لگی۔ اچانک ایک دن بابا دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گئے۔ بابا کے جانے کے بعد سب ذمہ داریاں مجھ پر آ پڑی تھی۔ بابا کا سارا کاروبار اب مجھے ہی سنبھالنا تھا۔ میری زندگی اب اس قدر مشغول ہو گئی تھی، نہ مجھے بہن کا خیال رہتا کہ وہ کیسی ہے اور نہ ہی مجھے اپنی بیوی کی فکر ہوتی کہ گھر میں کوئی ہے جو میرا انتظار کرتا ہے، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ ایسے ہی 3 سال گزر گئے۔ ایک دن ماہم ہمارے گھر آئی تھی۔ اس نے نئی گاڑی خریدی تھی۔ اس کے دونوں بچوں نے مہنگے سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ماہم نے بھی بہت قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر پہلے والی خوشی نہیں تھی۔ لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور مسکرا کر بولا ماہم اب تم بھی عید کا چاند بن گئی ہو۔ میں نے گیلا کیا تو اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا کیا کروں بھائی، وقار کا کاروبار اتنا پھیل گیا ہے کہ گھر میں ہنگامہ رہتا ہے، مہمانوں کا آنا جانا، پارٹیاں، وقت ہی نہیں ملتا۔ رابعہ کچن سے چائے اور لوازمات لے کر آئی۔ میں نے اپنے بھانجوں کو پیار کیا، ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں اور کپڑے تو دیکھو نواب لگ رہے ہیں بچے۔ ماں نے فوراً بچوں کو دیکھا۔ ہاں بھائی، وقار بچوں کے معاملے میں بہت حساس ہے، کہتے ہیں میرے بچے سب سے بہترین نظر آنے چاہیے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے اللہ کا، تم خوش تو ہو، مجھے اور کیا چاہیے۔ وقار کا کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ بہت اچھا جا رہا ہے، اس نے فوراً جواب دیا جیسے روٹا ہوا جملہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اب بس دعا کیا کریں۔ اس دن وہ جلدی جانے لگی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ وقار انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں گیٹ پر کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں نے صرف وہ چمکتی گاڑی اور اس کے قیمتی کپڑے دیکھے۔ میرا دل مطمئن تھا کہ میری بہن راج کر رہی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ پرسکون سمندر کی تہہ میں کتنے طوفان پل رہے ہوتے ہیں۔ میں واپس اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ میں ہر مہینے لاکھوں کا منافع کما رہا تھا۔ میرے بچے شہر کے مہنگے ترین اسکولوں میں پڑھ رہے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ میں نے واقعی دنیا فتح کر لی ہے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور زندگی اپنی پوری رفتار سے رواں دواں تھی۔ میرے اور ماہم کے بچوں کی زندگی میں بظاہر کوئی فرق نہیں تھا۔ میرے بچے شہر کے مہنگے ترین گرامر اسکول میں پڑھتے تھے اور مجھے معلوم تھا کہ ماہم کے دونوں بچے بھی اسی معیار کے اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ ایک دن ناشتے کی میز پر رابعہ نے چائے کا کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا حذیفہ بچوں کے اسکول سے نوٹس آیا ہے سمر کیمپ کے لیے، وہ اس بار بچوں کو سوئٹزرلینڈ لے جا رہے ہیں، فیس کافی زیادہ ہے، کیا اجازت ہے؟ میں نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر لاپرواہی سے کہا ارے بیگم، یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، بھیج دو، پیسے کی فکر مت کرو، اللہ کا دیا بہت ہے میرے پاس، میرے بچے اگر دنیا نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ رابعہ مسکرائی۔ ہاں یہ تو ہے، ویسے میں سوچ رہی تھی ماں ہم سے بھی پوچھ لوں، شاید وہ بھی اپنے بچوں کو بھیج رہی ہو، اس کے بچے بھی تو ماشاءاللہ بہت لائف سٹائل مینٹین کرتے ہیں۔ ہاں ضرور پوچھ لینا۔ میں نے اطمینان سے سر ہلایا۔ وقار صاحب کے پاس کون سی کمی ہے؟ ان کے بچے تو شاید پرائیویٹ جیٹ میں جائیں۔ میرے دل میں یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح پختہ تھی کہ میری بہن بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ پیسے کی ریل پیل صرف میرے گھر میں نہیں تھی
بلکہ میرے خیال میں اس کے گھر میں مجھ سے بھی زیادہ فراوانی تھی۔ میں ہر مہینے باقاعدگی سے اپنے کاروبار کے منافع میں سے 1 لاکھ الگ کرتا اور غریبوں میں بانٹ دیتا۔ یہ میرا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن میں فیکٹری کے دفتر میں بیٹھا تھا تو میرے مینیجر نے فائل میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، سر یہ اس مہینے کی چیریٹی کی لسٹ ہے، ٹوٹل 10 لاکھ بنتے ہیں، کیا چیک سائن کر دوں؟ میں نے فائل پر ایک دائرانہ نظر ڈالی اور قلم اٹھا لیا۔ منشی، یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے، 10 لاکھ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ یہ رقم سمندر میں سے قطرے جیسی ہے، فوراً تقسیم کر دو۔ کوئی بھی ضرورت مند خالی ہاتھ نہ جائے۔ دستک کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے میرا قلم رک گیا۔ میرے ذہن میں خیال آیا، یہ سارا پیسہ، یہ ساری جائیداد اور یہ کاروبار، یہ صرف میرا تو نہیں تھا، شرعی اور قانونی طور پر اس میں آدھا حق میری بہن ماہم کا بھی تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہونی چاہیے تھی، لیکن کاروبار مشترکہ چلتا رہا۔ ہاں، مجھے یاد آیا، بابا کی وفات کے بعد کچھ عرصے کے بعد میں نے ماہم سے اس بارے میں بات کی تھی۔ ماہم، میں نے اسے چیک دیتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے حصے کا منافع ہے اور اگر تم چاہو تو جائیداد کا بٹوارا کر لیتے ہیں، تمہارا حق بنتا ہے۔ ماہم نے وہ چیک میرے ہاتھ سے لے کر واپس میز پر رکھ دیا اور بڑے ہی پیار سے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ بھائی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے پاس وقار کا دیا سب کچھ ہے۔ اللہ نے مجھے اتنی آسودگی دی ہے کہ مجھے پیسوں کی گنتی بھی نہیں آتی۔ آپ یہ پیسہ کاروبار بڑھانے میں لگائیں۔ یہ فیکٹری بابا کی نشانی ہے، اسے آپ ہی سنبھالیں۔ مجھے جب ضرورت ہوگی میں اپنے بھائی سے مانگ لوں گی، ابھی مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اس کی ان باتوں نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ وہ اتنی خوشحال تھی کہ اسے باپ کی جائیداد کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے بھی پورا اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے پھر سوچا، جب اس کے پاس پہلے ہی اتنا کچھ ہے تو میں کیوں زبردستی حصہ دوں؟ وہ خوش ہے، میں خوش ہوں، بس یہی کافی ہے۔ لیکن انسان کتنا نادان ہوتا ہے، وہ خاموشی کو رضا سمجھ لیتا ہے اور مسکراہٹ کو خوشحالی۔ میں نے کبھی اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ شاید وہ اپنی خودداری کی وجہ سے مجھے منع کر رہی ہو۔ میں اپنی دولت کے نشے میں اور اپنے نام و نہاد سخی ہونے کے عزم میں اتنا مگن تھا کہ مجھے اپنی سگی بہن کا وہ حق یاد ہی نہ رہا جو اللہ نے فرض کیا تھا۔ مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ ماہم ہمارے گھر نہیں آتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں، اپنی بزنس ڈیلز میں اور اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول میں اتنا مشغول ہو گیا کہ بہن کو جیسے بھول ہی گیا تھا۔ کاروبار کی 10ویں سالگرہ پر میں نے شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ یہ صرف ایک تقریب نہیں تھی بلکہ شہر کے تاجروں پر اپنی دھاک بٹھانے کا ایک موقع تھا۔ رابعہ نے تیاریوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی وہ ماہم کی غیر موجودگی کا خدشہ تھا۔ میں نے فون اٹھایا اور ماہم کا نمبر ملایا۔ گھنٹی بجتی رہی لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگی، کیا بات ہے، اب تو فون اٹھانا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے یہ لڑکی۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ نمبر ملایا۔ اس بار دوسری طرف سے کال ریسیو ہو گئی۔ ہیلو، السلام علیکم بھائی، ماہم کی آواز آئی۔ آواز میں ایک عجیب سی لرز تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو یا شاید ڈری ہوئی ہو، لیکن میں اپنے تکبر میں اس باریکی کو محسوس نہ کر سکا۔ وعلیکم السلام، بڑی مشکل سے وقت ملا ہے نوابزادی کو اپنے بھائی کے لیے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ماہم، پرسوں میری کمپنی کی 10ویں سالگرہ ہے، تمہیں اور وقار کو بچوں سمیت آنا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میں نے شہر کے سارے معززین کو بلایا ہے، اگر میری اپنی بہن نہیں ہوگی تو کیا عزت رہ جائے گی میری؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس کی دھیمی آواز آئی، بھائی مبارک ہو آپ کو، بہت بہت، اللہ آپ کو اور ترقی دے۔ لیکن وقار کی طبیعت کچھ ناساز ہے اور وہ دراصل گاڑی بھی ورکشاپ پر ہے۔ میں غصے سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی ورکشاپ پر ہے تو کیا وقار کے پاس گاڑیوں کی کمی ہے؟ 4 گاڑیاں کھڑی ہیں ان کے گراج میں، اور طبیعت ناساز ہے تو کیا ہوا؟ تم تو آ سکتی ہو نا بچوں کے ساتھ، میں ڈرائیور بھیج دیتا ہوں۔ نہیں بھائی، اس نے فوراً بلکہ کچھ زیادہ ہی گھبراہٹ میں جواب دیا، نہیں، اب گاڑی مت بھیجیے گا پلیز، اصل میں ہم پہلے ہی ایک فیملی ٹرپ کا پلان بنا چکے ہیں، شاید ہم شہر سے باہر جانا پڑے۔ میرا پارا چڑھ گیا۔ واہ ماہم واہ، سکے بھائی کی خوشی سے زیادہ تمہارے لیے سیر سپاٹے ضروری ہو گئے۔
جب سے دولت آئی ہے تم خون کے رشتے کو جوتے کی نوک پر رکھنے لگی ہو۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، اب غلط سمجھ رہی ہیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی جیسے وہ رو رہی ہو، لیکن مجھے لگا یہ اس کی اداکاری ہے، بس رہنے دو۔ میں نے سختی سے کہا تمہیں نہیں آنا تو مت آؤ، مجھے بھی کسی کی منتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، خوش رہو اپنی دولت اور اپنے امیر شوہر کے ساتھ۔ میں نے غصے میں فون کاٹ دیا۔